بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدو کا سالن کھانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بالوں پر لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ آڑو کا رس پینے سے چھاتیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ نیم کے پتے چبانے سے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ کھانے میں سویابین آئل زیادہ استعمال کرنے سے اس سے بریسٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران گرم پانی استعمال کرنے سے درد میں کمی آتی ہے۔ 2 چمچ ہلدی میں 1 چمچ ناریل کا تیل ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ درد کی جگہ پر ملیں، پھر تھوڑی دیر سوکھنے دیں۔ اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، جسم کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ اکثر خواتین کے بال سامنے سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ناریل کے تیل میں انڈے کی سفیدی ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کھانسی ہونے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ انگور کے بیج کھانے سے بریسٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ ناف میں ٹوتھ پیسٹ لگانے سے کبھی پیشاب میں انفیکشن نہیں ہوتا۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تلوں کا تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے۔ چنے کی دال پکاتے وقت اس میں لیموں نچوڑ دیا جائے تو پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ چلتے پھرتے کچھ بھی کھانے سے پرہیز کرو۔ نہار منہ انگور کھانے سے گردوں میں پتھری نہیں بنتی۔ آم کا جوس پینے سے یادداشت تیز رہتی ہے۔ رات کی باسی روٹی صبح سویرے مکھن کے ساتھ کھانے سے زندگی بھر مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ چہرے کے کالے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو لیموں کے چھلکے کے اوپر دہی ڈال کر چہرے کا مساج کرو، چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھے گا۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اگر بال گرنے لگے ہیں تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگاؤ، 8 دن میں بال آ جائیں گے۔ ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 1 ہفتے میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالوں میں گنج پن کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ انجیر کھانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تارپین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ مٹر خون پیدا کرتا ہے، کمزور جسم کے لیے مفید ہے اور یہ جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ پیاز کا رس پینے سے گلے کی سوزش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے آئیز بروز موٹے ہو جائیں، اپنی آئیز برو پر پیاز کا پیسٹ لگائیں۔ نہانے سے پہلے سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھانے سے کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں اور اس سے پیٹ بھی بالکل صحیح رہے گا۔ صبح کے وقت گوشت کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ گردن میں درد ہو تو گردن پر شبنم کے قطرے لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ چھالیاں چبانے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن کھانے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر بینگن نمک ملے پانی میں کاٹے جائیں تو وہ جلدی سیاہ نہیں ہوتے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہانے سے جسم سے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو دہی نہار منہ کھا لیں، اس سے پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس سے قبض بھی دور ہوتی ہے۔ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا مریض پودینے کی خوشبو سونگھ لے۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں تو کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں، اس سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک یا کاسٹک سوڈا مل لیں، کپڑے پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ نہانے سے پہلے پیٹرولیم جیلی کو پورے جسم اور چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے نہا لیں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ گلاب کے پھولوں کے چند پتے چبانے سے
خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چہرے کا روکھا پن ختم کرنے کے لیے دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں۔ کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریا کا مسئلہ ہو جائے تو روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 10 بادام کھا لیں۔ آپ کو ان دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی اور آپ کی یادداشت میں اضافہ ہوگا۔ معدے میں گرمی ہو جائے تو گنے کے جوس میں پودینے کا شربت ملا کر پی لینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ جو انسان سوتے ہوئے خراٹے لیتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 15 منٹ تک خود کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ اس سے جلدی سو جائیں گے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو 15 منٹ تک خود کو کوئی حرکت نہ دیں، اس سے آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ روزانہ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے انفیکشن سے بچ سکتے ہیں؟ دہی کھاؤ، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے بچاتی ہیں۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ اس کا استعمال ہفتے میں 2 بار لازمی کیا کرو۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ جو اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں بولے ہوتے ہیں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے اور اٹھنے سے جسم کی سوزش کم ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق جب انسان کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریاز باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ جدید ریسرچ کے مطابق جمائی دماغ پر پر انداز ہوتی ہیں، لیکن اس کا مقصد دماغ کو آکسیجن فراہم کرنا نہیں، جمائی کا مقصد دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ روزانہ چیری کا استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملے گا۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے جسم کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ سیب کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، ایسے گھر میں رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو انجیر کھائیں۔ کشمش کمزوری دور کرتی ہے، غصہ ٹھنڈا کرتی ہے اور اس کے علاوہ چہرے کی رنگت نکھارتی ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں دمہ ختم۔ جو دودھ گائیں بچہ جننے کے بعد پہلی بار دے، اسے تازہ حالت میں اچھی طرح پیٹ بھر کر پی لینے سے دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ گلے کی خراش دور کرنے کے لیے دار چینی اور الائچی ملے پانی سے غرارے کریں۔ جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ان کو تل کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر فرنیچر کہیں سے دیمک لگ جائے تو فرنیچر دروازے وغیرہ میں آیوڈیکس بھر دیں۔ آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے۔ جسم کا درد دور کرنا ہے تو پائے کھائیں۔ پائے کے سالن میں موجود فاسفورس کی بڑی مقدار دانتوں اور جسم کی ہڈیوں کو قوت فراہم کرتا ہے، جس سے درد بھی کم ہوتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ نہانے کے باوجود جسم سے بدبو آئے تو نہانے سے پہلے جسم پر عرق چنبیلی لگا کر نہائیں، بدن میں سے بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ ہم بستری کے فوراً بعد پیشاب کرنے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ جوان جانور کا گوشت کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دہی کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو وہ صبح نہار منہ دہی کھائے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگانے سے بال جلدی بڑھتے ہیں۔ عرب سے آیا شوگر کا کامیاب ٹوٹکا۔ ہول شافی، کالے جو، 1 پاؤ کالے چنے بھنے ہوئے اور چھلکا اترے ہوئے، 1 پاؤ ایرانی بادام، 1 پاؤ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ لیں۔ 1 چمچ صبح ناشتے کے بعد اور 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ شوگر بالکل کنٹرول رہتی ہے اور کسی بھی قسم کی شوگر میں کمزوری نہیں ہوتی۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر
چہرے پر لگانے سے چہرے کے نشان اور کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روٹی پر لگا کر صاف کریں تو وہ ایک دم چمک اٹھے گا۔ بکری کے جسم میں موجود یہ چیزیں کھانے والا عمر بھر بیمار رہے گا۔ جانوروں کے اعضاء، کلیجی، گردہ، دل، اوجڑی اور دماغ کے گوشت میں کولیسٹرول کی چربی کی مقدار عام گوشت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ کھانا گردے اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ عورتوں کو کھوکھلا کر دینے والا مرض کا جڑ سے خاتمہ لیکوریا سے نجات کے لیے دن میں کسی بھی وقت یا رات کو سوتے ہوئے کچی گھیری کا 3 انچ کا ٹکڑا کھا کر اوپر سے 1 گلاس دودھ کا پی لیں۔ مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ ہی کھانے ہیں، اس سے ہمیشہ کے لیے اس مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔